معنی سے بڑھ کر گناہ ہے۔ لہٰذا اسی لیے کسی کے متعلق نہ کبھی غلط خیال کرے، نہ غلط سوچے، نہ کسی غلط بات کو اوروں کے سامنے عرض کرے جب تک کہ حقیقت کا آپ کو علم نہ ہو۔ نگاہیں جو دیکھتی ہیں ضروری نہیں کہ وہی سچ ہو، ہمیں جو نظر آتا ہے ضروری نہیں کہ وہی حقیقت ہو۔ بظاہر حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، نظر کچھ اور بھی آ رہا ہوتا ہے، اور کئی ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ ظاہر میں اگر دیکھا جائے تو عام سے لوگ ہوتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ اللہ والے بھی ہوتے ہیں۔ ایک وقت سلطان مراد رات کے وقت میں جب بستر پر آرام کرنے لیٹتا ہے تو رات بھر بے چینی کا عالم رہا۔ صبح نیند سے بیدار ہوا تو اپنے خاص وزراء کو بلوا کر کہنے لگا، کل رات میں نے عجیب و غریب حالت میں اپنی رات کو گزارا ہے، ایک طرح کی بے چینی، ایک طرح کی بے قراری ہے، کیا کیا جائے؟ تو خاص وزیر جو تھا اس نے یہ مشورہ دیا کہ جہاں پناہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ لباس کو تبدیل کر لیں، عام سا لباس پہن لیں، ہم اپنی رعایا کے درمیان جائیں گے، دیکھیں گے کس کے کیا حالات ہیں، کسی کے پر کہیں کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں کوئی مصیبت میں گرفتار تو نہیں ہے۔ تو سلطان مراد کی عادت بھی تھی کہ وہ ہمیشہ اکثر و بیشتر اپنے حلیے کو تبدیل کرتے، بازاروں میں لوگوں کے درمیان، رعایا کے درمیان گھوما کرتا تھا۔ تو عادت کے مطابق جب اپنے کچھ سپاہیوں کے حلیے کو بدل کر خود اپنا بھی حلیہ بدل کر سلطان مراد بازاروں میں گشت کرتے ہوئے جب ایک مقام سے گزرنے لگا تو دیکھا کہ ایک شخص زمین پر اونتھا پڑا ہوا ہے۔ تو سلطان مراد نے اسے قریب جا کر جگانے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ اس کی روح جسم سے جدا ہو گئی، انتقال ہو چکا ہے۔ اب تعجب اس بات پر ہو رہا تھا کہ اس کی ناش زمین پر پڑی ہوئی ہے، لوگ دیکھتے جا رہے ہیں، کوئی اسے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اس طرف توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بادشاہ وقت کو بڑا تعجب ہوا۔ پھر اس کے بعد اس نے لوگوں کو آواز دے کر پوچھا، اے لوگوں ذرا مدد تو کرو، کہ تم پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ فلاں بستی کا رہنے والا ہے۔ پوچھا جب آپ پہچانتے ہیں اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے گھر والوں کو قبر کیوں نہیں دیتے؟ اس کے لیے تدفین کا انتظام کیوں نہیں کرتے؟ اسے غسل دینے کا، کفن پہنانے کا، نماز جنازہ کا، دفنانے کا اہتمام کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تو لوگ کہنے لگے کہ شاید تم یہاں پر اجنبی ہو، تمہیں نہیں پتہ یہ کون ہے۔ بادشاہ وقت چونکہ اپنے رنگ روپ کو بدلا ہوا تھا، کوئی پہچان نہ سکا کہ یہ بادشاہ ہے۔ تو لوگوں سے پوچھا کہ بتلاؤ تو صحیح یہ کون ہے؟ کہا یہ سب سے بڑا زانی اور شرابی ہے، ہم نے 12 مرتبہ اسے شراب خانے سے آتے جاتے ہوئے، زنا کے مقام پر سے گزرتے ہوئے، زانیوں کے گھر میں وقت گزارتے ہوئے ہم نے 12 دیکھا ہے۔ لہٰذا اس لیے ہم میں کوئی شخص نہ اسے ہاتھ لگانے کے لیے تیار ہے، نہ کفنانے کے لیے تیار ہے، نہ غسل دینے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ کہہ کر لوگ آگے بڑھ گئے۔ تو بادشاہ وقت نے سوچا کہ کیا ہوا اگرچہ یہ شرابی ہے، کیا ہوا اگرچہ یہ زانی ہے، میرے مصطفیٰ کی تعلیم تو یہ ہے نفرت گنہگار سے نہیں بلکہ گناہوں سے کرو۔ حضور کی تعلیم یہ ہے کہ نفرت گنہگار سے نہیں گناہوں سے کرنی ہے۔ اگرچہ یہ شرابی تھا، زانی تھا، مگر ہے تو امت محمدی ہی، لہذا اسے نہلانا چاہیے، دفنانا چاہیے، کفن پہنانا چاہیے۔ لہذا لوگوں سے پتہ پوچھتے ہوئے بادشاہ وقت اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس کے جنازے، اس کی مسجد کو لے کر گھر کو پہنچا۔ جب اس کی بیوی نے اپنے شوہر کی لاش کو دیکھا تو زاروں قطار رونے لگی۔ روتے روتے وہ کچھ باتیں ایسی کہہ گئی جس کی وجہ سے بادشاہ کے بڑھتے قدم رک جاتے ہیں۔ وہ خاتون کہنے لگی کہ میں نے تم سے کہا تھا، اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر کہتی، میں نے تم سے کہا تھا ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ تم سے اتنی نفرت کریں گے کہ کوئی تمہیں کفن دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی تمہیں نہلانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی تمہاری نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لوگ تم سے اتنی نفرت کرنے لگیں گے، دیکھو آج وہ دن آ گیا ہے، تمہاری روح جسم سے جدا ہو گئی ہے، نہ کوئی تمہیں نہلانے کے لیے تیار ہے، نہ کفن دینے کے لیے تیار ہے، نہ نماز جنازہ تمہاری پڑھنے کے لیے کوئی تیار ہے، نہ تمہیں دفنانے کے لیے تیار ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاتون رونے لگی۔ تو بادشاہ وقت کہنے لگا کہ بتلاؤ تو صحیح بات کیا ہے؟ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ میں نے 12 مرتبہ اپنے شوہر کو یہ بات کہی ہے، مگر میرا شوہر ہر بار مجھ سے یہ کہتا رہا کہ تم فکر نہ کرو، اگر وقت آئے تو تم دیکھنا، جب میری روح جسم سے جدا ہو جائے گی، وقت کا بادشاہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا، وہ وقت بھی خدا ضرور لائے گا۔
تو بادشاہ وقت تعجب ہوا, پوچھا کہ بتلاؤ تو صحیح, آخر تمہارا شوہر ایسا کیوں کہا کرتا تھا؟ تمہارے شوہر سے لوگ اتنے بدظن کیوں ہو گئے ہیں, اتنی نفرتیں کیوں کرنے لگے ہیں کہ تم اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہو؟ تو بیوی نے کہا کہ شوہر کی حقیقت کیا ہے, بیوی سے بڑھ کر اور کون جان سکتی ہے؟ پھر اس کے بعد بیوی کہنے لگی بات در حقیقت میں یہ ہے, میرا شوہر جو بھی کماتا, جو بھی اس کے پاس رقم ہوتی, اس رقم کے ذریعے سے وہ شراب خانے کو جاتا, شراب خرید کر لاتا, اپنے گھر لا کر حمام میں داخل ہو کر ساری شراب کو انڈیل دیتا, گندی نالیوں میں بہا کر کہتا اللہ کا شکر ہے میں نے کم از کم اتنی شراب کو لوگوں کو پینے سے بچائے رکھا ہے, آج کم از کم 5-6 لوگ جو ہے شراب کے گناہ سے بچ جائیں گے, شراب نہ پی پائیں گے, میں نے کم از کم 4-5 لوگوں کی شراب کو نالیوں میں بہا دیا ہے, رب کا شکر ہے, یہ کہہ کر وہ شراب کو بہا دیا کرتا. جب رات کا وقت ہوتا تو کئی بار 12 مرتبہ وہ طوائف کے مکانوں پر جاتا, وہ خواتین جو اپنے جسم کا سودا کرتی ہیں ان کے گھروں میں جاتا, رات کے وقت میں جا کر ان کی قیمت انہیں ادا کرتا اور کہتا کہ اب میں نے تمہیں قیمت دے دی ہے, دروازے کو بند کر دو. اب اندر سے دروازہ بند ہو جاتا, یہ کوئی گناہ تو نہ کرتا, ساری رات رب کی عبادت مصروف ہوتا. جب صبح گھر کو آتا تو کہتا اللہ کا شکر ہے کل رات میں نے ایک شخص کو زنا میں ملوث ہونے سے بچائے رکھا, اگر قیمت فلاں خاتون کو ادا نہ کرتا, دروازہ کھلا رہتا تو نہ جانے کتنے لوگ اس کے پاس جاتے زنا میں ملوث ہوتے. میں نے کم از کم ایک رات ہی صحیح اتنے لوگوں کو زنا کے عمل سے محفوظ رکھا ہے, لہٰذا وہ ایسے ہی عمل کیا کرتا, رقم کے ذریعے شراب کو خریدتا, گھر آ کر نالیوں میں بہایا کرتا, طوائف کے مکان پر جاتا, انہیں رقم ادا کرتا مگر زنا نہ کرتا, زنا سے بچ کر صبح لوٹ کر آ کر کہتا کہ اللہ کا شکر ہے میں نے ایک رات ہی صحیح کتنے لوگوں کو زنا کے عمل سے محفوظ رکھا ہے. میں جب اس کی ان حرکات تو دیکھتی تو کہتی ایک دن وہ آئے گا تمہارے ان اعمال کی وجہ سے لوگ تم سے نفرت کرنے لگیں گے, تمہیں لوگ شرابی سمجھیں گے, تمہیں لوگ زانی سمجھیں گے, نہ کوئی تمہاری نماز پڑھے گا, نہ کوئی تمہیں تمہارے جنازے میں شریک ہوگا, بلکہ کوئی تمہیں کندھا دینے کے لیے بھی تیار نہ ہوگا. تو میرا شوہر مسکرا کر کہتا اگر میرا رب چاہے تو وقت کا بادشاہ میری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئے گا. مجھے تعجب ہو رہا ہے میرے شوہر کے یہ عمل, میرے شوہر کی باتیں نہ جانے کب پوری اب ہو سکتی ہے. تو بادشاہ وقت مسکرا کر کہنے لگا واللہ تمہارا شوہر واقعی اللہ کا ولی تھا, اس نے جو بات کہی ہے وہ حق ہے, ہم کوئی اور نہیں بلکہ میں وقت کا بادشاہ ہوں. یہ کہہ کر بادشاہ وقت اعلان کرتا ہے جتنے جگید علماء ہیں سب حاضر ہو جائیں. سارے علماء کو حاضر کیا گیا, پھر اس کے بعد اس کے کفن دفن کا انتظام کیا گیا اور وقت کا بادشاہ مصلی پر کھڑا ہو کر اس شخص کی نماز جنازہ کو ادا فرماتا ہے. میرے دوست اور بزرگوں, یہ واقعہ عرض کر کے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ ایک درس یہ دینے کہ لوگوں غور کرو, ایک ایسا بندہ جس کے متعلق لوگوں نے یہ سوچ رکھا تھا یہ ایک نمبر کا شرابی ہے, ایک نمبر کا زانی ہے, مگر حقیقت کیا تھی اس کی بیوی بہتر جانتی تھی. لوگوں نے جسے زانی سمجھا وہ تو اوروں کو زنا سے بچانے والا بندہ تھا, لوگوں نے جسے شرابی تصور کر لیا تھا وہ حقیقت میں اوروں کو شراب پینے سے بچانے والا بندہ تھا. مگر لوگ اپنے ذہن کی بنا پر جیسا سوچ رکھا تھا ویسا گمان انہوں نے کر لیا, تو نتیجہ کیا نکلا؟ حقیقت میں وہ تو اللہ کا ولی تھا. میرے دوست اور بزرگوں, بارہا یہ واقعات ہمیں ایسا درس دے رہے ہوتے کہ لوگوں آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی یقیناً کئی ایسے بندے ہوتے ہیں جن کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے, باطن بسا اوقات کچھ اور ہوتا ہے. ہم محض ظاہر کو دیکھ کر کہتے ہیں فلاں تو ایسا ہے, فلاں تو ایسا ہے, فلاں تو ایسا ہے, مگر حقیقت کیا ہوتی ہے اللہ بہتر جانے, اس کا رسول بہتر جانے. ہم محض کسی کو ظاہر پر دیکھ کر اگر اس کے عیوب کے متعلق لوگوں کے سامنے کہتے پھرے, کسی کے محض ظاہر کو دیکھ کر کسی کے متعلق بدگمانی کا کیڑا اپنے دل و دماغ میں پیدا کر لے, اپنے ذہن کے متعلق یہ سوچ لے فلاں ایسا ہی ہے, فلاں ایسا ہی ہے, اگر حقیقت میں وہ ویسا نہیں ہے تو یقین جانیے بدگمانی یہ ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں. اور قیامت کے دن میں دوستو بزرگوں ان گناہوں کی وجہ سے رب تبارک و تعالی جہنم کی آنکھ کے حوالے فرمائے گا.